السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 5 کی ایک پوم ہے دس مارننگ از آر ہسٹری ٹیسٹ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس پوم کو لکھا ہے کین نیسبٹ نے. سر جی کین نیسبٹ جو ہیں وہ ابھی بھی حیات ہیں, امریکن پوئٹ ہیں اور بہت مشہور ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ کافی بڑے بڑے اعزازات سے ان کو نوازا گیا ہے بچوں کی پوئٹری لکھنے کے لیے. اور ان کا خاص اسٹائل کیا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کامیڈی پوئٹری لکھتے ہیں اور مزاح کے ساتھ ساتھ ہی کوئی مزیدار سا سبق بھی سکھا جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس پوم میں انہوں نے کیا مزیدار سا سبق ہم کو سکھایا ہے, اور یقیناً یہ بھی ایک مزاج سے بھرپور پوم ہے. تو شروع کرتے ہیں. ایز آلویز کوشش کریں کہ چیپٹر ریڈ کرنے سے پہلے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ نکال لیں تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو. This morning is our history test. I've pinned my notes inside my vest. Inside my coat, I wrote my notes, including dates and famous quotes. I've written more upon my hand that only I can understand. And in my socks and sleeves, I stowed my scribbled notes in secret code. اچھا جی, تو سمجھتے ہیں جی پہلے اسٹینزا کا مطلب. آج کی صبح میرا ہسٹری کے سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہے اور میں نے چھپا لیے ہیں بہت سارے نوٹس جو میں نے لکھے اپنی ویسٹ کے اندر, اپنی قمیض کی اندر والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے, تو ویسٹ آپ انر شرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, انر جس کو آپ بنیان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے پن کر لیے ہیں. اچھا, پن کرنے کا مطلب ہے کہ نوٹ لکھ کے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے میں نے پنس کی مدد سے لگا لیا اس کو کہ وہ گر نہ جائے. ٹھیک ہے جی, تو آئی پن مائی نوٹس, میں نے اپنے نوٹس کو پن کی مدد سے پیرو لیا ہے اپنی ویسٹ کے اندر کہ ضرورت پڑنے پہ وہاں سے نکال لوں. تو بھائی کوئی چیٹر بچہ ہے. انسائڈ مائی کوٹ آئی روٹ مائی نوٹس. اچھا, ابھی کوٹ جو ہے اس کے بھی اندر والی سائڈ پہ, یعنی کوٹ کو تھوڑا سا کھولیں سامنے سے تو اس کی جو ان سائڈ ہے وہاں پہ بھی میں نے کچھ چیزیں لکھ لی ہیں, اس ڈائریکٹ کوٹ پہ لکھ دی ہیں, جس میں کیا کیا شامل ہے. شامل ہے اس میں تاریخیں, کچھ امپورٹنٹ تاریخیں یاد رکھنی ہوتی ہیں. پاکستان کب بنا تھا جی, یہ کب ہوا تھا, وہ فلانا کب آزاد ہوا تھا, وہ کب پیدا ہوا تھا, وہ تاریخیں. اور مشہور کوٹس کوٹیشن, بڑے بڑے مشہور لوگوں کی سینگز, اقوال زرعی. ٹھیک ہے, وہ بھی امتحان میں کام آتے ہیں. I've written more upon my hand, اور میں نے اپنے ہاتھ پہ بھی مزید کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں, that only I can understand. And in my socks, اپنے موزوں کے اندر اور اپنی آستینوں کے اندر میں نے چھپا لیا ہے, بھر لیا ہے اپنے ہاتھ کے تیزی سے لکھے ہوئے نوٹس جو کہ میں نے سیکرٹ کوڈ میں لکھے ہیں. تو وہ کوڈ کسی نہ کسی طرح سے اس نے کوئی بنایا ہوگا کہ میں اگر اے لکھوں گا تو اس کا مطلب فار ایگزامپل 1 ہوگا, اور بی لکھوں گا تو 2 ہوگا. اس طرح سے کچھ کوڈ بنایا ہوگا, یا کوئی بھی ہر بچہ اپنی طرف سے بنا سکتا ہے. تو ایک سیکرٹ کوڈ بنا کے میں نے اپنے ہاتھ سے تیزی سے نوٹ لکھے ہیں جو میں نے چھپا رکھے ہیں اپنے موزوں میں. اور اپنی آستینیں یقیناً فولڈ کی ہوئی ہوں گی, تو فولڈ آستینوں کے اندر چھپانا, بھرنا, ٹھیک ہے, ٹھونس کے وہ آسان ہوتا ہے. I've written down so many names, میں نے تو اتنے سارے نام اپنے لکھ لیے ہیں, of winners of Olympic games, اور جو مختلف اولمپک گیمز, بہت دنیا کے بہت مشہور گیمز ہیں جی اولمپک گیمز, پوری دنیا اس میں حصہ لیتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں جیت جائیں تو وہ بہت ہی باکمال لوگ کہلاتے ہیں. تو مختلف اولمپک گیمز کے ونرز کا بھی سوال آ سکتا تھا, تو میں نے ان کے نام بھی نوٹ کر لیے ہیں. آف بلڈنگز پیپل پلیسز ٹو, فرام ٹینیسی ٹو ٹمبکٹو. اور جناب میں نے یہ نام نوٹ کیے ہیں نہ صرف اولمپک گیمز کے, بلکہ بلڈنگز کے, مشہور بلڈنگز کے نام, مشہور لوگوں کے نام, مشہور جگہوں کے نام, یہاں تک کہ امریکہ کی کسی اسٹیٹ جو کہ ٹینیسی کہلاتی ہے وہاں سے لے کے ٹمبکٹو جو کہ ایک اور دنیا کے دوسرے کونے میں ایک شہر ہے, وہاں تک کے جو ہے میں نے چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے, اسی کیا اسپیلنگ ہے, یہ کیسے لکھا جائے گا. تو خوب میں نے چیزیں نوٹ کر کے لکھ لی ہیں. I even copied down a piece on ancient Rome and ancient Greece. اور بلکہ میں نے تو ایک پیس, یہاں پہ پیس کہیں گے ایک ٹکڑا, ایک قطعہ, ایک پیراگراف. ٹھیک ہے, تو میں نے تو ایک پیراگراف
بھی کاپی کر لیا ہے جو کہ بہت اہم لگ رہا تھا مجھے، جو کہ قدیم زمانے کے روم اور قدیم زمانے کے گریس کے بارے میں تھا۔ یہ بھی دو ملک ہیں جن کی کہ بہت قدیم تاریخ ہے، اور خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں ان کو زیادہ پڑھایا جاتا ہے، کہ کیونکہ ویسٹ کے ہی دو کنٹریز ہیں، اور ویسٹرن سوسائٹی ان دو کنٹریز سے بہت کچھ سیکھتی بھی آگے بڑھی ہے، تو ان کی تاریخ ان کے سکھائی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو ہمیں مغلز کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری ہسٹری میں مغلز سے ہم ڈسینڈ کرے ہیں، کیے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو ہے چونکہ یورپ کی بات ہو رہی ہے یا ویسٹرن کنٹریز کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے ہاں بہت بڑا امپیکٹ ہے رومنس اور گریکس کا، اس لیے وہاں پڑھائی جاتی ہے روم کی اور گریس کی ہسٹری، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ پرانے زمانے، قدیم زمانے کے، اینشنٹ کہتے ہیں قدیم کو، تو میں نے قدیم روم اور قدیم گریس کی ہسٹری بھی کے بارے میں بھی کچھ پیس کاپی کیا ہے۔ تو یہاں پیس، جیسے میں نے کہا نا، پیس پیراگراف کو کہیں گے یہاں پہ، خالی ٹکڑے کو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پلس ایوری تھنگ فرام شیکسپیئرس پلیز ٹو ہو انوینٹیڈ میونیز۔ تو میں نے یہاں تک کہ شیکسپیئر کے جو پلیز ہیں، شیکسپیئر دنیا کا میں انگلش کا بہت بڑا رائٹر مانا جاتا ہے، اس کے پلیز، اس کے ڈراماز جو ہیں بہت مشہور ہیں۔ تو اس کی خاص بات کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا، بہت بڑا آرٹسٹ تھا، مطلب آتھر تھا، ادیب تھا، اور اس کو یہ اندازہ تھا، اس کی جو خوبصورتی ہے نا شیکسپیئر کی، وہ یہ ہے کہ شیکسپیئر کو یہ اندازہ تھا کہ میری جو کمپلیکیٹڈ مشکل سوچ ہے نا، ڈیفیکلٹ اپروچ ہے، اس کو شاید ہر کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو اگر میں ایسی ہی چیزیں لکھوں گا جو کہ میں اپنے دل سے لکھ رہا ہوں، اور بڑی اپنی پسند کی، اپنی مشکل سی گہری گہری باتیں کر رہا ہوں، تو شاید اس کو کوئی پسند نہ کرے۔ اس نے کیا کیا، اس نے پلیز ایسے لکھے کہ پلے جو ہے وہ بہت ہی کامن لوگوں کو پسند آنے والی اسٹوری ہوتی تھی، اسٹوری ایسی ہوتی تھی جو کہ عام لوگوں کو بہت پسند آئے، اور اس اسٹوری کے بیچ میں ڈائلاگز، اور اسٹوری کے بیچ میں جو کبھی کبھی بیچ میں نظمیں ڈال دیا کرتا تھا، تو وہ پوئمز اور وہ ڈائلاگز جو ہوتے تھے نا، وہ گہرے ہوتے تھے، وہ ڈیپ ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے جو وہ اندر سے واقعی لکھنا چاہتا تھا۔ تو اس نے ایک اپنے دل کی جو اندر کی خواہشات تھیں، جیسا وہ لکھنا چاہتا تھا، اس کو اس نے چھپایا، ریپ کیا کامن قسم کے پلیس کے اندر، اور پھر پبلک کو بھیجا۔ تو پبلک نے بہت پسند کیا، کہ ان کو سمجھ میں آنے والے آسان آسان سے پلیز کی اسٹوری ہوتی تھی، لیکن اس میں ڈائلاگز اور اس میں جو پومز ہوتی تھیں وہ ڈیپ ہوتی تھیں، تو دونوں طرح کے فلیور مل جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے شیکسپیئر بہت ہی زیادہ مشہور ہو گیا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ شیکسپیئر جیسے دنیا میں کوئی اور آتھر نہیں ہوگا، لیکن وہ کچھ زیادہ مشہور ہوا، اور سمجھ لیں کہ شاید انگلش کا سب سے مشہور آتھر کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، ہم ٹینجنٹ پہ نکل گئے، واپس آتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ ہر چیز، یہاں تک کہ میں نے شیکسپیئر کے پلیز میں سے بھی بہت سی چیزیں، سمجھ لو تقریباً ہر چیز ہی شیکسپیئر کے پلیز میں سے ہی میں نے لکھ لی اپنے پاس، اور یہاں تک یہ بھی لکھ لیا ہے کہ میونیز کس نے انوینٹ کی تھی، مطلب تمام ہی انوینٹرز کا نام لکھ لیا۔ میونیز کے انوینٹر کا نام لکھ لیا ہوگا تو مطلب تمام ہی انوینٹر کا نام لکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آئی کیم ٹو اسکول سو ویل پریپیئرڈ، ہاں ہاں ہاں، میں تو بڑا خوب صحیح ٹھیک ٹھاک تیار ہو کے اسکول پہنچا میں، ٹھیک ہے۔ آئی وازنٹ نروس، وازنٹ اسکیئرڈ، اب میں بالکل بھی نروس اور بالکل بھی ڈرا ہوا نہیں تھا۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام طور پہ جب یہ امتحان میں آتا ہوگا تو یہ نروس اور ڈرا ہوا ہوتا ہوگا، گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا ہوتا ہوگا، تب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار میں بالکل ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا نہیں۔ بٹ ہیئر اٹ از دا ہسٹری ٹیسٹ، آئی لک ان سائڈ مائی کوچ اینڈ ویسٹ ٹو گیٹ دا ڈیٹس اینڈ فیمس کوٹس اینڈ فائنڈ آئی کی ناٹ ریڈ مائی نوٹس۔ So much for Shakespeare, Greece and Rome. I left my classes back at home. تو کیا ہوا جی کہ چلو بھائی، آ گیا ہسٹری کا ٹیسٹ میرے سامنے آ گیا، میں نے اندر دیکھا اپنی کوٹ میں یا اپنی ویسٹ کے اندر، اور تاکہ میں نکالوں وہ ڈیٹس اور وہ کوڈس جو میں نے چھپائے تھے، اور مجھے اندازہ ہوا، مجھے پتہ چلا کہ لو بھیا، آئی کین ناٹ ریڈ مائی نوٹس، جتنے بھی میں نے نوٹس لکھے تھے میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اور بھلا ہو شیکسپیئر، گریس اور روم کا کیا خاک کوئی فائدہ ہوا ان کا کہ میں اپنے چشمے گھر بھلایا، میں اپنے گلاسز، اپنی اینک گھر بھلایا۔ تو سو مچ فار جو یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے نا، اس کو آپ محاورتاً سمجھیں کہ سو مچ فار کہ لو بھائی، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا، کہ میں نے اتنا سارا محنت کی، گریس، روم اور شیکسپیئر کے بارے میں لکھا، کوئی فائدہ نہ ہو سکا، میں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، کہ میں اپنے چشمہ تو اپنا بھول ہی آیا گھر۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پوم تھی، اور سوال جواب اس کے دیکھ لیتے ہیں۔
which item of clothing did the child write notes on? The child, چونکہ سوال میں ڈڈ ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا, دا چائلڈ روٹ نوٹس آن دا بیک آف ہز جی کوٹ. تو فائنڈ ٹو phrases ٹو شو دیٹ دا چائلڈ ہیز written the notes in such a way that others will not be able to read them. بتائیے کہ کچھ ایسے بچے نے نوٹس لکھے ہیں کہ دوسرا نہیں سمجھ سکے گا. تو ایک تو یہ والی بات آپ یہاں پہ ریمائنڈ کرائیں گے, سیکریٹ کوڈ والی. اچھا میں کلر چینج کر لوں. ایک تو یہ سیکریٹ کوڈ والی بات ریمائنڈ کرائیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ کہ یہ والی بات اونلی آئی کین انڈرسٹینڈ. تو دو جگہ اس نے اس طرح سے کہا ہے کہ میں نے اس طرح سے بات لکھی ہے کہ صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں اور لکھی بھی کوڈ میں ہے. تو اب اس کو آپ یہاں پہ ایکسپریس کیسے کریں گے, یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح سے آپ ورڈ بناتے ہیں. تو شروعات آپ یوں کر سکتے ہیں, اس میں میں ہیلپ کر دیتا ہوں. دا ٹو phrases that show that the child has written the notes in such a way that others will not be able to read them are, یہ کالن لگائیں گے اور کالن کے آگے 1 اور 2 کر کے لکھ دیں گے. 2 phrases وہاں سے پیچھے سے اٹھا کے. یہ تو آسان تھا. What emotions does the child usually feel before the test? یہ میں نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اگر ابھی اس کو نروسنس اور اسکیئرڈ نہیں ہے وہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عام حالات میں ایسا فیل کرتا تھا. تو the emotions that the child usually feels, کیونکہ سوال میں does ہے, usually feels before a test are nervousness and fear. Why can't the child read the notes? The child cannot read the notes because he has dash. بھائی اتنا تو آپ خود بتائیں, شاباش. ٹھیک ہے. اچھا جی, is it a good idea to cheat in exam? No, it is not a good idea to cheat in exam. What should one do instead of cheating? Cheating کے بجائے کیا کرنا چاہیے? One should prepare well for exams and rely upon his own ability to perform. And it is better to understand things rather than memorizing or cheating. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی جواب آپ خود بنائیے گا اپنی طرف سے. میں نے ایک طرح کا ہنٹ دے دیا, آگے آپ بنا سکتے ہیں. مشکل سوال دیکھ لیتے ہیں. دس پوم یوزز ایگزیجریشن ٹو کریٹ ہیومر. اس پوم نے جو باتیں استعمال کی ہیں وہ تھوڑی بڑھا چڑھا کے بیان کی ہیں. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن مزاح پیدا کرنے کے لیے, مزاحیہ بنانے کے لیے چیزوں کو تھوڑا بڑھا چڑھا کے استعمال کیا. تو اب بول رہے ہیں which things that the child says he has done are unlikely to be true. وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے نے کی ہیں آپ کے خیال سے کہ وہ چیزیں نہیں کی ہوں گی اس نے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں کیا جا سکتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی اچھی, بہت بیسک سی بات ہے, بات سمجھ میں آنے والی ہے. سوال بالکل اچھا ویلڈ سوال ہے کہ اس میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہو, ایسا نہیں کیا ہوگا, یہ صرف مزاح کے لیے انہوں نے لکھا ہے, یہ صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے, ایسا نہیں کیا ہوگا. تو کون کون سے کام ہے؟ کیا کوئی بندہ اپنی ویسٹ میں پن کر سکتا ہے نوٹس کو؟ شاید کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی فیمس کوٹس وغیرہ لکھ سکتا ہے اپنی کوٹ کی انسائڈ پہ؟ یس لکھ سکتا ہے. اور اپنے ہاتھ پہ کوئی لکھ کے لے آ سکتا ہے؟ ہاں لے جا سکتا ہے. اپنے موزوں میں اور اپنی آستینوں میں چھپا سکتے ہیں؟ چھپا سکتے ہیں. تو یہاں تک تو چیزیں کرنے والی ہیں. ہاں کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اچھی بات نہیں ہے لیکن کر سکتا ہے. اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ the child says that he has written all the names of winners of Olympics, so many places, even from Tennessee to Timbuktu, and he has written pieces from Rome and Greece and everything from Shakespeare plays, and even the inventor of mayonnaise. It means that he has written so many things that cannot be written unless he has books and books or volumes of books. So it seems highly unlikely, ہے نا. یہ والے پیراگراف کے, یہ والے اسٹینزا کے اندر جو ہے نا, وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ایگزیجریٹ کرے گا. میں نے یہ بھی لکھ لیا, میں نے یہ بھی لکھ لیا, میں نے یہ بھی لکھ لیا. اتنی چیزیں نہیں لکھ سکتے آپ. تو جواب کو آپ کو اسی اسٹینزا کے اراؤنڈ گھمانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو which things that the child says he has done are unlikely to be true in your opinion. تو آپ جواب کہاں سے دیں گے؟ in my opinion the things that are unlikely to be true are, اور پھر آپ آگے بتا دیں گے کہ وہ ہسٹری, اپنا پورا اولمپکس سارے کھلاڑیوں کا نام, یا شیکسپیئر کے پلیز تقریباً پورے اتار لینا. یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے. یا ایچ اینڈ ایوری انوینٹر کا نام اس نے اتار لیا ہو, یا پوری ہسٹری, یا کسی
اینشنٹ ہسٹری اس نے اتار لی ہو، تو یہ تھوڑا سا پاسبل نہیں ہے، آپ اس بات کو ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مزیدار سوال آیا. اف اے چائلڈ ہیز ریٹن آل دیز نوٹس، اگر بچے نے ساری چیزیں لکھی لی ہیں، وڈ ہی اور شی نیڈ ٹو چیٹ، تو پہ کیا چیٹنگ کی ضرورت پڑے گی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ واقعی اگر آپ نے لکھ لیا ہے اور آپ نے اتنی سوچ سمجھ کے اتنے ٹائم لگا کے لکھا ہے کہ باقاعدہ سیکریٹ کوڈز بنائے ہیں اور ان کوڈز کی مدد سے آپ اس کو ریڈ کریں گے، تو اتنا جب گہرائی میں آپ جا کے کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ آلموسٹ آپ کو یاد ہو ہی جاتی ہے. تو جب ایک چیز آپ نے اتنی ڈیٹیل میں لکھی ہے تو مے بی کہ پھر آپ کو اس کو چیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو جواب اس کا اپنی طرف سے لکھیے کہ اگر آپ کا خیال ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ if the child had written all these notes in so much detail, then it is very probable, yeah, it is very possible that he or she might not need to cheat, because the process of writing these notes might have made him remember all the details by himself. تو اس طرح سے جواب اس کا بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. از دیر اے مورل ٹو دس پوئم؟ جی، اس پوئم کا کوئی مورل ہے جی، کوئی سبق سیکھا ہے جی ہم نے اس سے؟ آپ بتائیے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنا سبق بتا دوں گا پھر میں کہوں گا آپ اپنا دوسرا لکھیے گا، پھر میرا والا مت لکھیے گا. تو میں آپ کو کچھ ہنٹ دیتا ہوں اور اس ہنٹ کو لیتے ہوئے پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے بات. اور ظاہر تو ہے نا کہ ایک آسان سی پوم ہے، لیکن اس میں سبق کیا سیکھا ہم نے؟ چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اتنا سا لکھ دیں گے کہ اس پوم کا سبق یہ کہ چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ وہ تو گلاسز بھول کے آ گیا، تو سبق تو شاید یہ ثابت ہوگا کہ ہمیں گلاسز نہیں بھول کے آنے چاہیے، ہے نا. تو ایکچولی جو سبق اس پوم کا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک چیز پہ انحصار کرتے ہیں کہ میں اس فلانی چیز کی مدد سے کامیابی حاصل کر لوں گا، تو کسی دوسری چیز کو بھول جاتے ہیں. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی کامیابی کے لیے دوسروں پہ بھروسہ کریں گے، دوسروں پہ انحصار کریں گے، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی اچھے دوست کیوں نہ ہوں، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی اچھے ساتھی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اتنی یقینی چیزوں کہ میں نے تو اپنے ہاتھ پہ لکھ لیا ہے اب تو میں پڑھ ہی لوں گا، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کسی بھی وقت آپ ان سے محروم کر دیے جائیں، یا وہ آپ کے ساتھ نہ آ سکیں، یا وہ آپ کو سپورٹ نہ کر سکیں، چاہے وہ دوست ہوں یا آپ کی کتابیں ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو استعمال کر کے کامیاب ہو جاؤں گا. شاعر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی کامیابی کا اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے. کامیابی کے لیے جو کچھ آپ کے اندر ہے نا، اس کی مدد سے اگر آپ کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ ریلائبل ہے، اس پہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ان چیزوں کے اوپر جو کہ ہاتھ سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا لیسن تھا کہ ایون اس نے اپنے پاس لکھ کے بھی رکھ لی تو چشمہ کھو گیا. تو بھروسہ اگر اس کو اپنے اوپر کرنا چاہیے تھا، اس کو ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا دوستوں کی، آپ نے کہا کہ جی مجھے تو دوڑنا نہیں آتا اچھا سا، لیکن میری ٹیم کے 4 دوسرے لڑکے زیادہ اچھا دوڑ سکتے ہیں، میں ان کے بھروسے میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں یا رننگ کا کمپٹیشن کرنے جا رہا ہوں. تو یہ غلط بات ہو گئی نا. اگر ان میں سے بھی کوئی ایک دن اچھا نہ دوڑا تو پھر آپ تو گئے، آپ تو نہیں پرفارم کر سکیں گے. تو اسی طرح سے اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنی تیاری مکمل کریں، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنائیں تاکہ آپ اچھا پرفارم کر سکیں. چیزوں کے بھروسے پہ، لوگوں کے بھروسے پہ مقابلے میں جانا، امتحانوں میں جانا، یا دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا فلانے کے سہارے، فلانے کے بھروسے، یہ کوئی اچھی طریقہ نہیں ہے دنیا میں کامیابی کا. ٹھیک ہے. یہ تھا میرے حساب سے اس کا لیسن. اب آپ بتائیے آپ کو کیا لیسن سمجھ میں آیا. اور ایز اگین ہمیشہ جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں ایک فارم اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ سوالوں کے جواب خود اٹیمپٹ کریں اور انڈرسٹینڈ کر کے اٹیمپٹ کریں، اپنے الفاظ میں اٹیمپٹ کریں. اور کہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے مانگوں گا کیا، سوال اتار کے دیجیے مجھے کہ کون سا سوال آپ کو پوچھنا ہے. ساتھ میں آپ اپنا جواب بھی بتائیے کہ آپ نے اس کا کیا جواب لکھا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی بات سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیکچر، کسی پوم، کسی چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.